बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्शन आइज़ और मैं हूं मोहम्मद अली। ढाका और इस्लामाबाद के दरमियान कंपैरिजन पर रिएक्शन के बाद हमें किसी और ऐसी वीडियो पर रिएक्शन करने को कहा गया है जिसमें कोई दो क़ुव्वतों का मुवाज़ना किया गया हो। तो हम पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान फ़ौजी क़ुव्वत का मुवाज़ना करेंगे। वैसे ये एक रियलिटी है जिसे ज़मीनी हक़ाइक़ कहा जाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका का किसी भी फील्ड में कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है। ओरिजिनल वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला ने एक मुस्लिम को दो चीज़ों से नवाजा है, एक जज्बा शहादत और दूसरा है शमशीर ईमानी। और जिसके पास ये ईमान की दोनों तलवार चीज़ें मौजूद हों उसको किसी भी दुश्मन का खौफ नहीं रहता। और मुसलमानों ने अपने किरदार से ये साबित भी किया है कि उसके पास दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा और ताकतवर तरीन हथियार मौजूद हैं, लेकिन इसके पास वो जज्बा शहादत मौजूद नहीं है जो एक मोमन को हथियारों से भी बेनियाज कर देता है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लाम में है कि अगर जंगे असले के जोर पर जीती जाती तो रूस के पास दुनिया का जदीद तरीन असलहा मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद वो जंग हार गया। हालांकि 11 टुकड़ों में तकसीम हो गया। के साथ थी, खुद अमेरिका के साथ भी ऐसा ही हुआ अफगानिस्तान में ना था, लेकिन अगर था तो एक जज्बा ईमानी और शौक़ शहादत वाफर मौजूद था। इसलिए अफगानियों ने रूस के ख्वाब चकनाचूर कर दिए और इसे तारीख की बदतरीन शिकस्त से दो चार कर दिया। अमेरिका के साथ भी ऐसा किया, बशमूल नेटो, बल्कि रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो नाज़रीन ग्रामी, ये वीडियो ऐसे दोस्तों के लिए है जो समझते हैं कि अमेरिका का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास भी उस तरह का जदीद असलहा, बारूद और मिसाइल होने चाहिए। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि अगर पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो जाता है तो इसके पास सबसे अहम नुकता ये है करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। अब हम ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका के और IMF के मखरूज भी हों किसी मैदान में और फिर टक्कर भी लें। तो इसकी वजह जंगी साजो सामान की कमी नहीं बल्कि जज्बा ईमानी की कमी की वजह से शिकस्त हुई या गद्दार जो पैदा हुए, कमी पैदा हो गई और टीपू सुल्तान इससे फायदा उठाते हुए जीत गया। तो नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका की कि इन दोनों ममालिक के पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले अमेरिका की एयर फोर्स के बारे में बात की जाए तो अमेरिका की एयर फोर्स इस वक्त दुनिया की नंबर 1 एयर फोर्स कहलाती है, जबकि बहुत बड़ा बजट है इनके पास, दुनिया के 8वें नंबर पर आती है। 7 दर्जों का फर्क है। अमेरिका और पाकिस्तान की फौज का मुआवजा किया जाए और इसके जवानों की तादाद 49,63,300 है, जबकि पाकिस्तान के पास फिजाइया के कुल जवानों की तादाद 91,200 है। 50 लाख होगी नहीं अमेरिका के पास। की कुल तादाद 890 है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 98 तैयारे मौजूद हैं। 8-9 गुना का फर्क है। जाए तो अमेरिका के पास छोटे बड़े सब हेलीकॉप्टरों को मिलाकर कुल तादाद 3516 बनती है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास छोटे बड़े कुल हेलीकॉप्टर 465 के करीब बनते हैं, तकरीबन 8 गुना कम है। 50 और चीन से 38 हेलीकॉप्टरों का सौदा किया जा रहा है। इस तरह पाक फिजाइया में 88 हेलीकॉप्टरों का इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, अब अगर ड्रोन्स की बात की जाए तो ड्रोन वो त्यारा होता है जो हवा पर लहराती हुई मौत करता है और दुश्मन के ठिकानों की निशानदेही करता है। इसके साथ साथ खास किस्म के मिशंस में मिसाइल और अमेरिका का दिल जिधर चाहता है वो ड्रोन हमला करता है। इस तरह के 613 ड्रोन्स मौजूद हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान के पास सिर्फ 103 ड्रोन मौजूद हैं, यानी कि पाकिस्तान के पास 5 गुना कम है। टैंकर त्यारों की तो दोस्तों, टैंकर त्यारे वो त्यारे होते हैं जो फिजा में ही दूसरे त्यारे में ईंधन भरने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका के पास ऐसे 570 त्यारे मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 7 है। इसके बाद ये तो कोई मुआवजा नहीं दोनों का। अमेरिका के पास इनकी तादाद 1280 है, जबकि पाकिस्तान के पास तरबियत देने वाले ट्रेनिंग त्यारों की तादाद 255 के करीब है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पाक फिजाइया और अमेरिकन फिजाइया के पास मौजूद जंगी त्यारों की। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ, ये पाकिस्तान को वाकई बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, जो कि एक मल्टी रोल त्यारा है, जिसका मतलब ये है
کہ یہ طیارہ موسمی اثرات سے محفوظ ہے، یعنی دن ہو یا رات، بارش ہو یا طوفان، یہ اپنا کام اسی طرح کرتا ہے۔ اس نے پاکستان کی فضائی حدود کو واقعی بہت محفوظ بنا دی ہے۔ طیاروں کو گرانے کے لیے اس کے اندر BVR میزائل، اس کے جواب میں ہندوستان نے فرانس سے رافیل طیارے خریدے ہیں۔ زمین پر مار کرنے والے میزائل بھی داغ سکتا ہے اور فضا سے سمندر میں بحری جہازوں کو بھی نیست و نابود کر سکتا ہے۔ پاک فضائیہ کا بہت اہم احساس ہے یہ۔ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے یہ طیارے پاکستان کے پاس 50 ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے 2016 میں JF-17 تھنڈر کا بلاک 2 تیار کیا، جس میں مزید جدت پیدا کی گئی اور اسے اپ گریڈ کر دیا گیا، اور اس میں فضا میں ہی ایندھن بھرنے کی سہولت مہیا کی گئی، اور اس کے اندر جدید میزائل بھی نصب کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریڈار سسٹم کو بھی جدید بنا دیا گیا ہے۔ JF-17 بلاک 2 کے طیارے پاکستان کے پاس 55 کی تعداد میں موجود ہیں۔ دوستو اس کے بعد پاکستان نے JF-17 تھنڈر بلاک 2 میں بھی جدت پیدا کی اور اسے ڈبل سیٹ والا طیارہ بنا دیا گیا۔ یعنی کہ یہ کام خود پاکستانی انجینئرز نے کیا ہے اور ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا جس پر پوری قوم کو فخر ہے، پائلٹ بھی بیٹھ سکے اور وہ بھی اس طیارے کو چلانے کی مہارت حاصل کر سکے، تاکہ زیادہ سے زیادہ پائلٹ پیدا کیے جا سکے۔ کے پاس 18 ہیں۔ اس کے بعد اسی طیارے کا بلاک 3 متعارف کروایا گیا اور 2018 اور 19 کے درمیانی عرصہ میں اس طیارے کو فائنل کر دیا اور گیا۔ پاکستانی فضائیہ کا جو ریکارڈ ہے MM عالم کے پاس ہے، آج تک کسی اور کے پاس نہیں جا سکا، جو جدت کے لحاظ سے ٹاپ 5 میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار بھی F-16 طیاروں سے بھی زیادہ کر دی گئی ہے، حالانکہ کبھی F-16 بہت بڑا نام تھا، بھی نصب کر دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر رفتار کے لحاظ سے وہ جدت پیدا کی گئی کہ یہ دنیا کے تیز ترین طیاروں میں شمار کیا جانے لگا۔ یہ طیارے پاکستان کے پاس 10 کی تعداد میں موجود ہیں، اور مزے کی کوانٹٹی تھوڑی ہے، کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا۔ کیے ہیں۔ اس کے ساتھ جب چیز خود بنانی آ جائے پھر جتنی مرضی بنا لے۔ اس طرح کے 150 کے قریب اور طیارے بنائے جائیں۔ دوستو اس کے بعد ضرور بنیں گے۔ کرتے ہیں F-16 فالکن طیارے کا۔ یہ طیارے پاکستان کے پاس 80 کی تعداد میں موجود ہیں، جن میں بلاک 1، 2 اور 3 شامل ہیں۔ یہ بھی ملٹی رول طیارے ہیں۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ ملٹی رول طیارے وہ طیارے ہوتے ہیں جو بیک وقت لڑاکا بھی ہوتے ہیں، بمباری کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور سمندری جہازوں کا بھی صفایا کرتے ہیں۔ اس کے پاکستان کے پاس جو طیارے موجود ہیں وہ ہیں معراج 5 اور معراج 3۔ معراج بھی بہت بڑا نام ہے۔ دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے بہت ہی موزوں خیال کیے جاتے ہیں۔ ان سے دشمن کے زمینی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ طیارے بھی روز پروگرام کے تحت اپ گریڈ کر دیے گئے اور ان میں بھی جدید ٹیکنالوجی نصب کر دی گئی۔ پاکستان کے پاس ان کی تعداد 90 ہے۔ اس کے بعد نمبر یہ تو ماشاءاللہ اچھی تعداد میں طیاروں کا جو زمین پر دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بہت کامیاب سمجھے جاتے ہیں۔ ان کو بھی 2008 میں روز پروگرام کے تحت اپ گریڈ کیا گیا اور ان کی کارکردگی بڑھا کر معراج 5 کے برابر کر دی گئی، یعنی کہ بہتری کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے۔ 85 ہیں۔ دوستو اس کے بعد آتے ہیں F-7PG جو کہ چین کا بنایا ہوا طیارہ ہے۔ اس کی تعداد پاکستان کے پاس 145 ہے۔ تو ناظرین گرامی اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس کل طیاروں کی تعداد 618 ہے، جن میں ہر قسم کے طیارے شامل ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کے طیاروں کی اگر بات کی جائے تو پہلے نمبر پہ B-2 اسپیریٹ ہے۔ یہ ایک بمبار طیارہ ہے اور اس کی زبردست ہے دیکھنے میں۔ 20 ہے۔ اس کے بعد B-1 اگر امریکہ کے پاس صرف 20 ہیں تو پھر باقیوں کے پاس تو شاید ایک بھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ F-22 ریپٹر جس کی تعداد 178 ہے۔ دوستو اس کے بعد ایک جدید طیارہ ہے جو F-35 لائٹنگ ہے، جس کی تعداد امریکہ کے پاس 205 ہے اور 1540 کا امریکہ نے مزید آرڈر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد روس سے یا چائنا سے F-15 ایگل کا، تو ان کی تعداد امریکہ کے پاس 235 ہے۔ اس کے بعد F-15 سٹرائک ایگل ہے، اس کی تعداد 218 ہے اور F-16 فالکن طیارے کی تعداد 790 ہے۔ جبکہ بھائی دنیا کا امیر ترین ملک ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی امریکہ کے پاس لڑاکا اور دوسرے طیاروں کی کل تعداد 2645 ہے۔ تو ناظرین 2600 سے بھی زیادہ، اور وہ بھی جدید ترین۔ جنگی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں، اور یہ تو سچ ہے۔ پاکستان کے پاس وہ امریکہ کی افغانستان میں شکست اس بات کا ثبوت ہے۔ یہ پاکستان کسی بھی ملک کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ہاں ہم نے ثابت کیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔
بہت زبردست ویڈیو تھی یہ۔ ایک گراؤنڈ ریالٹی، زمینی حقائق ضرور ہیں کہ پاکستان کا کسی بھی فیلڈ میں امریکہ سے موازنہ نہیں ہے، اور دفاعی اعتبار سے جس طرح ہم نے دیکھا ہے پاکستان اور امریکہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دفاع کے معاملے میں تو پاکستان کافی حد تک مضبوط ہے، لیکن معیشت کے معاملے کو جب دیکھا جاتا ہے تو IMF کے ذریعے امریکہ نے جس طرح ہمارے پہ یلغار کی ہوئی ہے اور ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے تو ہمیں امریکہ سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بڑے بڑے اداروں پہ جیسے G20 ہے، ورلڈ بینک ہے، دوسرے تیسرے مالیاتی اداروں پہ خصوصاً امریکہ کا ہولڈ ہے، اور امریکہ کی اشیر بات کے سوا ہمیں قرضہ بھی نہیں ملتا۔ اور اب تو اور ہمارے خود اسلامی ممالک بھائی ہیں جنہیں سعودی عرب جس پاکستان کے تعلق کی مثال دی جاتی تھی، وہ تو اب وہ بھی شرائط، اگر وہ بھی قرضہ دیتے ہیں تو وہ بھی امریکی شرائط پہ دیتے ہیں۔ تو پاکستان کو دفاع کو مضبوط بنانے میں پاکستان کی فوج نے بہت ہی محنت اور بہت ہی دل لگی کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن اگر معیشت مضبوط ہو جائے پھر سونے پہ سہاگا ہے، پھر یہ پاکستان انشاءاللہ دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت ہوگا، لیکن اس کے لیے پوری قوم کو ایک قوم بن کے آگے چلنا ہوگا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اگر آپ بھی کسی ویڈیو پہ ریئیکشن چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔